السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 165۔ سورۃ الاعراف، آیات ہیں 121 سے لے کر 130 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ قالوا کا فاعل جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے اور سجدے سے سر اٹھا کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ آمنا برب العالمین، سارے جہاں کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لے آئے۔ لیکن مزید وہ کہتے ہیں آگے، کیا کہتے ہیں سنیے، رب موسیٰ و ہارون، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کون سا رب؟ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ تو یہ الفاظ کا اضافہ اس لیے کیا کہ کہیں لوگ مغالطہ میں مبتلا نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، اس لیے کہ سارے جہاں کا رب، تو فرعون بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو بالکل واضح کر دیا کہ کون سا رب جس کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون۔ اب اس اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ فرعون پر کیا گزری، وہ تو آگ بگولا ہوا۔ تو سنیے کیا کہتا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ اچھا تم ایمان لائے میری تمہیں اجازت دینے سے پہلے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک یہ تمہاری چال ہے جو تم نے چلی ہے اس شہر میں، مقصد تاکہ تم اس شہر سے نکالو اس کے باشندوں کو، تو ان قریب تم جان لو گے، تعلمون یعنی اس کی سزا کیا ہے۔ مطلب ہے کہ اس نے یہ سوچا، فرعون نے، کہ یہ تو سب ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی ملی بھگت ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے موسیٰ ان کا استاد ہو، سردار ہو، تو تم جانو گے کیا اس کی سزا؟ تو سنیے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے، من خلاف یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، اس طریقے سے۔ اچھا اسی پر اکتفا نہیں، پھر یعنی مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر سولی پر چڑھاؤں گا سب کو۔ تو جادوگر جن کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا وہ کہتے ہیں، قالوا انا الى ربنا منقلبون، ہم کو سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تم جو ہمیں سزا دو گے تو کہہ رہے ہیں سنیے، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تم تو ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہو کہ ہم نے ہمارے رب کی نشانیوں کو جب ہمارے پاس آئی ہم نے یقین کر لیا، ایمان لایا، اسی لیے ہم نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں۔ فوراً اللہ کی طرف توجہ ہوتے ہیں، اے اللہ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کا فیضان فرما، اور ہم نے جو ایمان لے آیا، ہم جو مسلمان ہوئے، تو اسی حالت میں ہماری وفات۔ ایک طرف فرعون سے بھی گویا ہوئے اور ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب فرعون کی قوم کے سرداروں کا تاثر سنیے۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. مطلب جادوگروں کے تعلق سے تو کہہ دیا، لیکن اب کہا سرداروں نے فرعون کے کہ تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیتے ہو ایسی، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو تجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی فرعون کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لائیں، مگر تیرے معبود، تو فرعون کا کوئی معبود نہیں تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا، بلکہ فرعون نے اپنے بھی بت بنا رکھے تھے چھوٹے چھوٹے، اس لیے کہ ہر آن تو لوگوں کا دربار میں آ کر تبرک حاصل کرنا ممکن نہیں تھا نا. تو اس پس منظر کو نوٹ کر لیں کہ تجھے چھوڑیں گے اور تیرے معبودوں کو. تو یہ ہے وہ آلیہ جمع. اب وہ کیسی شکلیں تھیں؟ بہرحال مورتیاں اس نے بنا کے رکھی تھیں جگہوں جگہوں پر. اور یہ بھی اعلان کیا اب فرعون نے، یعنی قوم کے سرداروں کے یہ کہنے کے بعد کہا کہ میں ان کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کروں گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا، اور ہم ایسا کرنے پر ان پر قاہر ہیں. اب ایک اس کا ترجمہ ہم کریں گے قادر، لیکن فرق ہے. قاہر اللہ کی بھی صفت ہے، عزیز بھی اللہ کی صفت ہے. عزیز یعنی ایسا غالب کہ اس کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور قاہر ایسا غالب کہ اس کے حکم کو یعنی کوئی رد نہیں کر سکتا. تو عزیز قاہر، تو یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ فوقہم قاہرون؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو حکم ہے تو ہمارے اس نظام میں کوئی رکاوٹ نہیں لا سکتا. جی، تو یہ قاہر ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عزیز بتلا دیا، تو اس قدر اس نے جذبے کے ساتھ کہا. تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کریں گے. تو کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ سے مدد چاہو. ہم کہتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صبر سے کام لو. بے شک زمین تو ساری اللہ کے لیے، تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور نیک انجام متقین کے لیے. مطلب یہ نصیحتیں کہ بنی اسرائیل سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس نبی ہے اور زمین کا اقتدار فرعون کو ہے، تو بھائی یہ اللہ کے حوالے، اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہتا ہے. ہمارا کام تعاون، مدد مانگنا، صبر کرنا، اور یہ یقین رہے کہ دنیا کی سلطنت کسی کو بھی ملے لیکن پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا انجام بہتر ہے. اس پر بنی اسرائیل گویا ہوتے ہیں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وہ کہتے ہیں کہ تم آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی اور تم آنے کے بعد بھی. تو موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ انشاءاللہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا نائب بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اوپر کی اور اس آیت میں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، یہ کون سا مرحلہ؟ یہ دوسرا ہے. تو کہہ رہے ہیں نا بنی اسرائیل کہ تم آنے سے پہلے بھی
ہمیں تکلیف دی گئی، یعنی لڑکوں کو مارا گیا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا، اور تم آنے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ۔ تو یہ نوٹ کر لیں، چونکہ اکثر لوگ اسی پہلے قصے کو جانتے ہیں، اب جب قرآن سے جوڑیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو یہ مرحلہ دوسرا ہے، جب جادوگروں کے اعلان سے، ایمان کے اعلان سے وہ متاثر ہوا، اس کو یہاں پر نوٹ کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ امید دلا رہے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تمہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں، لیکن جملہ دیکھیے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ مطلب خلافت دے دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کامیاب ہوئے، نہیں، کرتے کیا ہو تم۔ جی اب فرعون کے تعلق سے اس نے جب اعلان کیا دوسری دفعہ بھی تکلیف دینے کا بنی اسرائیل کو، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا اختلاف، لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا، تو ابھی گرفت ہلاکت کی نہیں ہو رہی بلکہ تاکہ رجوع کرے۔ تو سنیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے گرفتار کیا آل فرعون کو 61 سالی میں، بالسنین، تو پھر وہ گڑ گڑائے، پھر 61 سالی دور ہوئی، اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں پھر وہ گڑ گڑائے، تو پھر وہ آفت دور ہوئی۔ لعلہم، اور یہ ہم اس لیے ہم گرفتار کرتے تھے تاکہ وہ رجوع کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سلسلہ فرعونیوں کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ ہوتا رہا، اسی لیے آئی ہے نا 9 آیات۔ اب گرفتاری اخیر میں ہوئی ہے، تو یہ قصہ جاری و ساری رہے گا، تو کل پھر ملتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر، پیج پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔